میں آپ سوچتی ہوں کہ میں نے یہ قدم اتنے سال پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا، کیوں میں نے زندگی ضائع کی۔ کوئی اپنا گھر ایسے نہیں چھوڑتا، مجھے ان حالات نے مجبور کیا، میں گھر چھوڑ گیا۔ یہ ماں رخسانہ ہے، جو ماں بصیرہ میں بسنے والی بزرگ ماؤں میں سے ایک ہے۔ وہ آرمی پبلک اسکول میں پڑھایا کرتی تھیں۔ شوہر کے انتقال اور ریٹائرمنٹ کے بعد گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر انہوں نے ماں بصیرہ میں اپنی جائے پناہ تلاش کی اور آج اپنی زندگی کا بہترین وقت اس گھر میں گزار رہی ہیں۔ میں پہلا ہی تقریباً ممبر تھی جنہوں نے جوائن کیا جب ماں بصیرہ تھوڑا عرصہ کے لیے کسی اور جگہ پہ ہوتا تھا۔ یہاں ہمیں شفٹ ہوئے 2 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو مسز بینا نے میرا ویلکم کیا بھی، جو آپ سے ملی ہیں، وہ بکے لے کے کھڑی تھی میرے ویلکم کے لیے۔ پھر مجھے رونا آ گیا، میں اتنا روئی، میری دوست مجھے چھوڑنے آئی۔ ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی جاننے والا نہ ہو، کچھ نہ ہو، میں اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی میری بری حالت تھی، لیکن مسز بینا نے مجھے ایک ماں کی طرح مجھے پناہ دی، میرا ویلکم کیا اور مجھے اس گھر میں رکھا۔ یہ روبینہ غوری ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ بزرگ ماؤں کے تحفظ کے لیے ماں بصیرہ کے نام سے ایک گھر بنایا ہے۔ یہ گھر ان تمام بزرگ خواتین کے لیے پناہ گاہ ہے جنہیں یا تو ان کی اولاد نے بڑھاپے میں چھوڑ دیا ہے یا وہ بے سہارا اور سماجی تنہائی کا شکار ہیں۔ ماں بصیرہ جو ہے، یہ اصل میں میرے میاں کا کانسیپٹ تھا کہ ان کی امی کی ڈیتھ 40 ایئرز ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں یوز ٹو فل ویکیوم کہ میں کچھ ماؤں کے لیے کروں۔ تو ایک دن میرے پاس ہے، بڑے پریشان تھے، کہتے ہیں ہم نے کچھ ماؤں کے لیے کرنا ہے، سو وی گو ٹوگیدر اینڈ وی سیڈ آپ، میں اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم اس پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ گھر لیا، اس کو سیٹ کیا جیسے ایز اٹ از، جیسے میری ماں وہاں رہ جا کے رہ سکتی ہے۔ جیسے ہم نے اوپننگ کی تو سب بھائی، سب فیملی آئے، دے 7 برادرز ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں وہ ہماری ماں بھی ہے تو ہم اس سب کنٹریبیوٹ کریں گے ایز اے فیملی ممبر۔ تو نیکسٹ ڈے میرے جیٹ کو فون آیا کہ ہم یہ ماؤں کے میریکلز ہوتے ہیں، جب اچھی نیت سے کچھ کام کرتا ہے۔ تو میرے جیٹ نے کہا کہ میری وائف ابھی گھر آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ماؤں کے لیے، آپ نے ان کو سلوانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر گوڈیز بھی ہیں، اس کے اندر کریم ہے، لپسٹک بھی آپ کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ یہاں آنے والی مائیں زیادہ تر تعلیم یافتہ ہیں، جو اگرچہ اپنی اولاد یا خود سے منسلک رشتوں کے بدلتے رویوں سے متاثرہ اور دل پر گھاؤ لیے ہیں، لیکن انہوں نے تکلیف اور اذیت میں گھٹ گھٹ کر مرنے کی بجائے اس گھر کا مکین بننے کو بہتر سمجھا جہاں انہیں عزت اور محبت سمیت آرام اور زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ سب لاڈلی، میری ساری مائیں لاڈلی ہیں یہاں پر۔ قرآن پاک میں 10 ٹائمز لکھا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ I think most people do not know this and my own kids do not know this, so I will let them know about this. تو چھوٹا بیٹا ہے، اس کی بیوی نے تو مجھے کہا کہ آنٹی آپ رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، لیکن وہ چھوٹا بیٹا کہتا ہے ماما اپنے سٹیزن شپ نہیں لی ہے تو آپ کا کوئی ہیلتھ کیئر کا بڑا خرچہ آ گیا تو مجھے تو $1,00,000 کا خرچہ پڑ جائے گا۔ And I have to accept that, you know. میں اپنے آپ کو مسلط تو نہیں کر سکتی نا اپنی بڑی بہو کے اوپر۔ I cannot force myself on my daughter-in-law. میں نے اب واپس نہیں جانا کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، اور مجھے اولاد اٹھ کے توہین کرے، گھر سے بے گھر کر دے، ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ بنایا کہ اولاد ماں باپ کا سرمایہ ہے، اولاد ماں باپ سے پوچھ کے لے سکتی ہے ان سے کچھ، اور ماں باپ بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، ان ہر چیز پہ حق ہے ماں باپ کا۔ کبھی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی کہ چلو میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو چلے میں اس طرح گھر میں نہ آئی ہوتی، مگر پورا سٹاف مجھے کہتا تھا کہ آپ خوش قسمت، آپ کی اولاد نہیں ہے، ہمیں دیکھیں ہمارے بچے کوئی نہیں پوچھتا۔ ہاں، مجھے لگ رہا ہے روبینہ نے ایک ماں کی طرح ان سب ماؤں کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں ماضی کی تلخ یادوں سے نکال کر زندگی کی رعنائیوں کی طرف لے آئیں۔ جب آگے ہم ماؤں جو مائیں آتی ہیں، ڈسٹرب مائیں آتی ہیں، پھر آفٹر ویک 2 ویکس کے بعد جو ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے نا، اس پرائس لیس ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایک کمفرٹ مل جاتی ہے، ان کو سیکورٹی مل جاتی ہے، ان کے پاس جو پھر ان کے روٹینز ہوتی ہیں، ان کی صبح کی ٹائم روٹین ہوتی ہے، ان کی ناشتے کی، پھر سورہ رحمان کی، لنچ، ٹی، ڈنر۔ یہاں ڈاکٹر آتے ہیں، سائیکیٹرسٹ آتے ہیں، نیوٹریشنس آتی ہیں، وہ آ کے ہر ویکلی آ کے چیک اپس ہوتے ہیں ان کے۔ وی ہیو آن ہاؤس نرس ہے یہاں پر۔
وہ ہر روز ان کے رہائشی کمروں کا جائزہ لیتی ہیں اور ماؤں کی ضروریات اور موڈ کو مد نظر رکھ کر ان کے آرام اور سکون کو یقینی بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں بصیرہ میں آنے کے بعد ان ماؤں کی زندگی میں گویا بہار آ گئی اور انہوں نے نئے انداز سے جینا سیکھ لیا۔ اب وہ تنہائی کا شکار نہیں ہے۔ روبینہ بذات خود ماؤں کے لباس اور بناؤ سنگھار کا خوب خیال رکھتی ہیں۔ پہلے I used to cry when I used to mother coming down to my house and ماں بصیرہ اور وہ رو رہی ہیں اور کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں تو I used to go home and cry and لیکن پھر میں نے سوچا نہیں I have to be strong, I have to give them a lot of love and a lot of happiness کہ وہ پھر بھول جائیں جو ان کے اندر کوئی غم ہے، کوئی پرابلم، کوئی چیزیں۔ So when I come here in the morning I make sure they all dress up nicely، تھوڑا میک اپ کر کے بیٹھی ہوں، ہنس رہی ہوں، بول رہی ہوں، اور اسی طرح یہ ان کو میں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو سمجھیں، کچھ ایشوز ہوں گے، چیزیں ہوں گی، ان کو آپ نے معاف کرنا، درگزر کرنا ہے۔ تو دے آل ہیپی مدرس ماشاء اللہ سو فار۔ اب ان کی ری تھنکنگ ان کو میں نے ریسیٹ کیا ہے، ان کی سوچ کو۔ مختلف سماجی اور ادبی شخصیات ہر روز ماں بصیرہ میں ان ماؤں کو ملنے کے لیے آتی ہیں۔ وہ ماؤں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں۔ جس گھر کے کتے نے کاٹا ہے اس گھر کی لال مرچیں اپنے زخم پر لگا لو، ایک دوست نے کہا۔ جس گھر کے کتے نے کاٹا ہے اگر اس گھر کی کوئی خوبصورت لڑکی تمہارے زخم پر پٹی باندھ دے، لڑکیاں بھی تو لال مرچ ہوتی ہیں نا۔ ماں بصیرہ میں رہنے والی ان ماؤں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بڑھاپے میں پریشانیاں سمیٹنے اور ایک پریشان کن ماحول میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ ماں بصیرہ جیسے گھروں میں اپنا بڑھاپا خوشی اور آسودگی کے ساتھ گزارا جائے۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، لاہور، پاکستان۔